نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ہمارے دینی بھائیوں، کل کے درس میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ روزہ کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آنکھ میں ڈراپ ڈالنا، کان میں کوئی دوا ڈالنا، یا پھر غسل کر رہے ہیں کان میں پانی چلا گیا، تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج بھی مزید ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کے استعمال سے بھی روزہ باقی رہتا ہے۔ بہت اہم بات آ رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیں گے۔ اس مناسبت سے دوسری چیز بوسہ لینا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوسہ یہ فارسی زبان کا، پرشین کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چہرے کے کسی بھی حصے کو چومنا۔ چہرے کے کسی بھی حصے کو چومنا، ہونٹ چومنا، پیشانی چومنا یا رخسار چومنا، یہ سب بوسہ لینے کے ہی معنی میں آتے ہیں۔ بچوں کو پیشانی پر بوسہ لینا چاہیے، اس لیے کہ احادیث سے اسی کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو بوسہ لیتے تھے تو پیشانی پہ لیتے تھے، رخسار پہ نہیں لیتے تھے۔ تو لیکن ایک شوہر اور بیوی کے لیے یہ مباح ہے، جائز ہے کہ وہ کسی بھی وقت بوسہ لے سکتا ہے، اور کسی بھی حصے کو جو ممنوع ہے اس کو نہیں لے سکتا۔ یہاں تک کہ روزہ کی حالت میں بھی ان کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، بوسہ لینا جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وہو صائم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی سبحان اللہ بوسہ لیتے تھے، اور معانقہ بھی فرما لیتے تھے۔ معانقہ اور مباشرت یعنی بدن کو بدن سے ٹچ کرنا۔ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی بدن سے بدن بھی اپنی بیوی کے ساتھ ٹچ کرتے تھے۔ لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت اپنی طبیعت پر زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں فعل رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں کرتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بوسہ لینا یہ شوہر اور بیوی کے لیے حکم آ رہا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بوسہ اور مباشرت جسمانی، جسم کا کوئی حصہ چھونا یا کھیلنا، اس سے آگے نہیں جانا، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے اور مباح ہے جو روزہ کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر کنٹرول نہیں رکھتا تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ذرا بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے تو روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، بہت بڑا کفارہ ہوتا ہے، اور آگے پوری بات تفصیل سے آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کنٹرول رکھتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ بدن سے بدن ملا سکتا، یا پھر جو ہے کہ بوسہ لے سکتا ہے، یا کوئی حصہ چھو سکتا ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے بھول کر کھا پی لینے سے۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسیا وہو صائم فاکل او شرب۔ جو روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اپنا روزہ مکمل کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں روزہ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پلایا۔ امام حاکم سے
یوں روایت ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے، روزے کی حالت میں بھول کر اگر کوئی کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ معلوم چلا کہ روزہ دار اگر بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، جیسے وضو کر رہا ہے، شروع کے دنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، آدمی پانی ڈال لیتا ہے یا کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو وضو کے دوران اگر کوئی آدمی پانی پی لیتا ہے بھول کر تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بہت سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، تو اسلام کے اندر سراسر حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ منشیات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب غیر مباح ہیں، ممنوع ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے یا بیڑی پیتا ہے، بھول کر کے اگر ڈال لیا تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، فوراً اسے ہٹا لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور اسی دوران یاد آ گیا کہ وہ آج تو روزہ سے ہے، تو یاد آنے کے بعد فوراً باقی چیزیں چھوڑ دے۔ یاد آنے کے بعد باقی چیزیں چھوڑ دے۔ کھانا کھا رہا ہے، اچانک سے بیچ میں یاد آیا، ارے آج تو میں روزہ سے ہوں، تو فوراً باقی کی چیزیں چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ اب کھا لے بھر پیٹ تب بولے کہ میں غلطی ہو گئی، آج میں روزہ سے تھا، ایسا نہیں چلتا۔ جہاں اسے یاد آئے گا وہاں وہ اسٹاپ کر دے گا۔ اسی طریقے سے پانی پی رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے، تو جہاں یاد آئے گا فوراً اسے چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑ کر منہ کو کلی کر لینا ہے پانی سے، چونکہ منہ میں جو غلاظت لگی رہتی ہے، جو گندگی لگی رہتی ہے، وہ صاف ہو جائے۔ تو بھول کر معلوم چلا کہ بھول کر کوئی بھی چیز آدمی کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا اور باقی رہے گا۔ مزید 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ وہ باتیں بڑی تفصیل سے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔